السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی رقیہ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس بات کی تفصیل آئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دم کریں، شرعی رقیہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مریض کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ کئی ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین اکرام، حسی چیزیں اور معنوی چیزیں۔ حسی چیزوں کا مطلب جیسے میں نے ذکر کیا، زمزم کا پانی ہے، عجوا کھجور ہے یا کوئی عام کھجور ہے، اسی طرح کلونجی ہے، اور اسی طرح ناظرین اکرام آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ حسی علاج میں جو انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور جس کی ترغیب انسان شریعت میں مذکور ہے، وہ یہ کہ انسان نظافت اور پاکی کا خیال رکھے، انسان خوشبو کا استعمال رکھے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام جو حسی مفید چیزیں ہیں، زیتون کا تیل ہے، جس تیل کا ذکر قرآن میں، زیتون کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جو برکت والا ہے، جس کے اندر فوائد رکھے گئے ہیں، زیتون کا تیل ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام بہت ساری ایسی امور ہیں جو حسی نہیں ہے لیکن معنوی ہیں، جن کا خیال ہونا چاہیے۔ کون سی چیزیں ناظرین اکرام؟ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ناظرین اکرام وہ یہ ہے، جس کو اپنا دم کرنا ہے، علاج کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں داخل کرنا ہے، اسے چاہیے ناظرین اکرام کہ وہ ان 3 چیزوں کا خیال کرے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا۔ ناظرین اکرام، استغفار ایک ایسی عبادت ہے جس کی ترغیب کتاب و سنت میں موجود ہے، اور استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس استغفار کا ذکر کیا، اور اس استغفار کو مومنوں کی صفات میں ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 135 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہ وہ لوگ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس استغفار کا حکم دیتے ہوئے کہا، سورۃ النساء آیت 106 میں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، اس استغفار کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں خیر و عافیت عطا کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی عطا کرے گا، بہترین سامان ہم کو فراہم کرے گا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، یہ جو استغفار ہے، اس استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جو کہ اہم ترین فائدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے غلطی سے معافی مانگتے ہیں، اور جو استغفار کرنے والے لوگ ہیں، توبہ کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ جب گناہ کو معاف کرتا ہے تو مصیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ مصیبتوں کی اصل وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، مصیبت سے اسے نکالتا ہے۔ اس لیے وہ اہل علم جنہوں نے رقیہ پر کتابیں لکھی ہیں، یا وہ اہل علم جنہوں نے رقیہ میں بہت ساری خدمات کی ہیں، شرعی رقیہ کیا ہے لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ استغفار کی بڑی عجیب تاثیر ہوتی ہے دم کرنے میں، علاج کرنے میں۔ دم کرنے والے کو بھی چاہیے وہ استغفار کرے، اور جس کا علاج کیا جا رہا ہے، یہ جو اپنے آپ کو دم کر رہا ہے، کثرت سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور یہ جو توبہ استغفار ناظرین اکرام، یہ گناہوں کو دھلنے والی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اب اعتراف کرنے کے بعد اس غلطی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ استغفار ہے۔ اس لیے وہ اپنے والد سے کیا کہتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو غلطی کی،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہا کہ اے ہمارے والد آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا استغفار کیجئے، یعنی ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انا كنا خاطئین، بے شک ہم نے غلطی کی، ہم نے خطا کی۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا کہ ہاں قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں مغفرت کی۔ یعنی اس گناہ سے نکلنے کا راستہ استغفار سے ہے، توبہ سے ہے، اور جب توبہ انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے ناظرین اکرام، انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک آپ ان میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں ہلاک نہیں کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وہ یہ بتاتی ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والی دو چیزیں ہیں جو امان ہیں، حفاظت ہے انسان کے لیے مصیبتوں سے۔ ایک چیز کیا ہے؟ جب تک رسول کی ذات موجود تھی ہمارے درمیان، جب تک رسول زندہ تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور دوسرا کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہا کہ جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یعنی استغفار بھی امان ہے، حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں متعدد سلف نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت کے دو راستے ہیں، کہا کہ ایک راستہ تو بند ہو گیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ راستہ تو بند ہو گیا، لیکن کہتے ہیں دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، وہ استغفار ہے۔ رسول تو اب نہیں ہے، اگر رسول ہمارے درمیان ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے جب تک آپ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اسی لیے آپ مکہ میں تھے کہ اللہ نے آسمان سے کوئی ایسا عذاب اتارا کہ پورے لوگ مارے جائیں؟ جب تک رسول ہیں اللہ تعالیٰ کہتا اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ لیکن یہ چیز تو دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے۔ اب عذاب سے بچنے کا جو راستہ ہے ناظرین اکرام وہ استغفار ہے، یہ امان ہے، حفاظت ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام اس آیت کریمہ کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم سب کو چاہیے، بالخصوص جو علاج کر رہے ہیں، چونکہ علاج کا ہمارا موضوع ہے، رقیہ کا ہمارا موضوع ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو استغفار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، مصیبت کے دور ہونے کا سبب ہوگا، کشادگی کا سبب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نقید له شیطان فہو له قرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نقید له شیطانا فہو له قرین، تو ہم اسے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور وہ ساتھی اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے، قرآن سے، دین سے دور جاتا ہے، نقید له شیطان، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے ہمارے اللہ سے دور جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اللہ اگر ہم پر مسلط کر دے تو پھر کون سا عامل ہے، کون سا راقی ہے، کون وہ ہے جو اس مشکل سے ہمیں نکال سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم خود نقید له شیطان، ہم مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو اس کے اوپر۔ اور کیسے؟ فہو له قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے لیے غلط چیز کو اچھا بنا کے پیش کرنے لگتا ہے۔ خود شیطان کو اللہ پیچھے لگا دیتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ یہ مصیبت ہے
کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے ان کو۔ لہٰذا ناظرین اکرام، جو علاج کر رہے ہیں کثرت سے معافی مانگی، ہر چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے، ظاہری گناہ سے، باطنی گناہ سے، جو گناہ کر چکے ان سے، جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان سے، اور آنے والے زندگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ ناظرین اکرام، یہ بڑی اہم بنیاد ہے رقیہ اور دم کے سلسلے میں۔ اور دوسری چیز ہے ناظرین اکرام جس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ کثرت سے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ آپ نے سنا پچھلے کئی دروس میں اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ انت الشافی، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں۔ لا شفا الا شفاؤک، شفا تو وہی ہے جو تیری طرف سے آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ لہٰذا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ کثرت سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ مانگنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا کرتا ہے ان یردہما صفرا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، یہ حدیث جو آپ سب جانتے ہیں صحیح سنن ابن ماجہ کی حدیث 3131 حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ یستحی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ ان یرفع الیہ یدیہ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، فیردہما صفرا، اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی خائب کیسے لوٹاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ جو آفتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ جن کے علاج کے سلسلے میں عاملین بسا اوقات جو کتاب و سنت کے مطابق رقیہ کرتے ہیں علماء، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا علاج مشکل ہے، پریشانی ہے، اور انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعا کو سن لے، اور یقین جان لیے جو مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تنگی میں مجبوری میں پھنسے انسان کی دعا کو قبول کر لے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو ان سے مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں جانشین بنائے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو، کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی قرآن کہتا ہے جو مکروب ہیں، تھکے ہوئے، پریشان، مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اگر آپ مجبور ہیں، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، ہم تنگی میں ہیں، تب بھی ہم دعا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سے برا کون ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا، یعنی حقیقت میں جو مومن اللہ کے بندے مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے۔ اور کہا وَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ مشرکین مکہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی دعا کو خالص کرتے۔ جب ان کی کشتی پھنس جاتی موجوں میں، آفتوں میں، اور انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، اپنے سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ مخلصین لہ الدین، دعا کرتے تھے صرف اللہ سے مصیبت کے وقت میں۔ اللہ کیا کرتا تھا؟ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں کنارے لگا دیتا، اذا ہم یشرکون، پھر سے وہ شرک کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ جب مشرکین مکہ جب وہ اتنی دیر کے لیے خوف سے ڈوب جانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو دور کر دیتا، تو سوچئے وہ لوگ، ہم لوگ
جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید عطا کی، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی بت کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور غیر اللہ کو ہم کبھی نہیں پکارتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ اسی پر ہم کو زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہم کو موت بھی دے، اور اللہ موحدین کے ساتھ ہی ہم کو اٹھائے۔ تو سوچیے جب مشرکین سمندروں میں سفر کے وقت جب پھنس جاتے اللہ کو پکارتے، اللہ کنارے لگا دیتا ان کو، تو سوچیے اللہ کیا ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ ایمان و یقین کے ساتھ، کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا اور مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زائل کرے گا۔ اور تیسری چیز ناظرین کرام جن کا بالخصوص ہم سب کو خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، وہ تیسری اہم چیز ناظرین کرام کہ ہم جس پریشانی میں بھی مبتلا ہوں، جس حالت میں بھی ہم مبتلا ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اپنی زبان کو دراز نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، صبر کے اور استقامت کے پہاڑ بن کر رہیں، صبر کرنے والے ہوں۔ اس سے پہلے بھی صبر کا تذکرہ آیا، بالخصوص صبر کا اہتمام کرنا چاہیے ناظرین کرام۔ آپ علاج کر رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، جان لیجئے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم سب کو اطمینان دیتی ہے کہ آپ اگر پریشانی میں ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں، صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کو اپنی شکوے شکایت سے اور اپنے جسم کو غلط حرکتوں سے بچائے رکھے۔ مصیبت آ گئی نعوذ باللہ اللہ کے خلاف، تقدیر کے خلاف، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، ہم ہی ملے تھے کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ دنیا ہے، ہر آدمی آزمائش سے گزر رہا ہے، ہر آدمی کی اپنی کچھ پریشانی ہے، اور آخرکار ہر آدمی کو مر جانا ہے، چاہے وہ آپ کو دیکھیں کہ ہاں میری طرح اس کے اوپر آزمائش نہیں ہے، لیکن آخرکار مرنا تو ہے ہی۔ کتنے سال رہیں گے دنیاوی زندگی میں، اور ایسے دور میں جہاں پر سال مہینے کی طرح اور مہینے دن کی طرح، ہفتے کی طرح گزر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہا کہ ایمان والوں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دم کر رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، صبر کیجئے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہوتے ہیں ناظرین اکرام کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ گناہ سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ رقیہ کے باب میں آپ صبر نہیں کر رہے اور قبر پرستوں کے پاس جا رہے ہیں، بدعت کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، دجالوں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، اور ایسے جعلی باباؤں کی طرف جا رہے ہیں جو لوگوں کا پیسہ ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں، اور ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اور ان کے پاس خیر خواہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں، بسا اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ پاس جو آپ کے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، آپ صبر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، صبر کیجئے۔ وہ علاج و سنت کے مطابق ہے، اگر آپ کو دیر لگ رہی ہے کوئی بات نہیں، آپ دیر لگیے کوئی بات نہیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی آدمی شرک کرنے والوں کے پاس جائے۔ اس شفا کا آپ کیا کریں گے، اس صحت کا آپ کیا کریں گے جس صحت میں آپ نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، جس علاج میں آپ نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ ایسی زندگی کی کیا ضرورت ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کے باغی بن کر اسی کے خلاف میدان جنگ میں نعوذ باللہ گویا کہ ہم کود رہے ہیں۔ ایسے زندگی کا کیا فائدہ؟ ناظرین کرام صبر کیجئے۔ اور اسی طرح قرآن مجید صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت 155۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً ہم آزماتے ہیں لوگوں کو بھوک سے، مال کی کمی سے، نفسوں کی کمی سے یعنی بیماری سے، رشتہ داروں کی موت سے، پھلوں کی کمی سے۔ اللہ کہتا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری دیجیے یہ نہیں بتایا گیا، یہ قرآن کا جامع اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کون ہے صبر کرنے والے لوگ؟ جو اپنی زبان کو شکوے سے اور اپنے جسم کو غلط حرکتوں سے بچائے رکھتے ہیں، شرک کے راستے پر نہیں جاتے، بدعات کے راستے پر نہیں جاتے، گناہ کے راستے پر نہیں جاتے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجئے۔ علماء کہتے ہیں یہاں پر نہیں بتایا گیا کس چیز کی خوشخبری، بھی اس کا مطلب یہ ہے ہر طرح کی خوشخبری ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ صبر کیجئے۔ ناظرین اکرام، یہ تیسری اہم چیز ہے جس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آئیے ایک بڑی ہی اہم اور عظیم حدیث کی طرف
جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال پر بہت بڑی فضیلت ذکر کی ہے، جس کا تعلق رقیہ سے بھی ہے۔ حدیث کیا ناظرین اکرام؟ صحیح بخاری 5705 حدیث ہے۔ یہ حدیث ناظرین اکرام امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ پر صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغیر حساب۔ آپ نے کہا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم لم يبين، پھر رسول نے نہیں بتایا کہ 70,000 لوگ کون ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ ہر مومن کی تمنا ہے کہ حساب کا موقع ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جانے کے ساتھ ہی ہم کو معاف کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول وہلہ میں ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ حساب کے اس سخت موقف سے ہمیں گزرنا نہ پڑے، کون نہیں چاہتا حضرات؟ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، ہر مومن چاہتا ہے، مومن عورت چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، آپ نے کہا اس امت کے 70,000 لوگ، اور دوسری روایت میں بتایا کہ ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 لوگ، یعنی بہت بڑی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں بیٹھے گفتگو کرنے لگے۔ کہا کہ کون آخر اس سے مراد ہیں، کون مراد ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو بعض نے کہا کہ ان سے مراد ہماری اولادیں ہیں۔ کہا چونکہ ہماری اولاد پیدا ہی ہوئے ہیں اسلام میں، یعنی مسلمان وہ پیدا ہوتا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن چونکہ صحابہ اکرام پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جاہلیت میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر نہیں تھے، انہوں نے کہا شاید جنت میں بغیر حساب کے جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے صحابہ توحید کو کتنی بڑی نیکی مانتے تھے کہ ان کا دماغ ادھر گیا کہ 70,000 لوگ شاید وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور کبھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ صحابہ بیٹھ کر کے اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام باہر آئے اور آپ نے آ کر کے اس صفات ان کو بیان فرمائی۔ اور جو تعداد ہے ناظرین اکرام، صحیح بخاری کے اندر تو 70,000 ہے، لیکن دوسری روایات کے اندر اس عدد میں اضافہ بھی وارد ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2437 حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جو عذاب کے داخل ہوں گے جنت میں، آپ نے کہا علیہ السلام 70,000 70,000، اور آپ نے کہا مع کل 1000 70,000، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہیں، اور پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 37 صفحہ 98-99، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بالضرور میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان کا حساب ہوگا اور عذاب نہیں ہوگا، نہ حساب نہ عذاب۔ اور آگے آپ نے کہا مع کل 1000 70,000، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ سبحان اللہ! یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی ناظرین اگر آپ اندازہ کی، صرف 70,000 نہیں ہے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوسری روایتوں میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں، اور امام بیہقی نے البعث کے اندر روایت کیا ہے جس میں یہ مذکور ہے، جس کی سند کو ابن حجر رحمہ اللہ نے جید کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے۔ فاستزدت ربی، تو میں نے میرے رب سے کہا اللہ اس کو اور بڑھا دے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ بعض روایات میں یہ مسند احمد اور بیہقی وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اس میں اور اضافہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کر دیا۔ کیسے اضافہ کیا؟ اضافہ اس طرح کیا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہیں۔ تو سبحان اللہ ناظرین اکرام، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تعداد کے جنت بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوگی۔ ان کی
کیا صفات ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ رسول کو بتایا گیا کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی باہر آئے، گھر سے باہر آئے، اور آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام 4 صفات بتائیں جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ آپ نے کہا بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جانے والے لوگ، سب سے پہلے آپ نے کہا لا یسترقون، وہ کسی سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے کہ آئیے مجھے دم کیجیے۔ جو بغیر حساب اور عذاب کے جانے والے ہیں لوگ، جنت الفردوس، جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے ہر مومن کو کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، رسول کی صحبت نصیب فرمائے، انبیاء کی صحبت نصیب فرمائے۔ ایسے لوگ داخل ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ دوسرے سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، لا یسترقون۔ ناظرین اکرام، یہاں پر واضح کر دوں، یہ 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ دم نہیں کرواتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حرام ہے، دم کرنا جائز ہے، دم کروانا جائز ہے، دم کرنے کی درخواست کرنا جائز ہے، اگر دم کرنے والا سنت کے مطابق کرے جائز ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے فضیلت کی۔ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں؟ انہیں 4 صفات اختیار کرنی چاہیے اور اس کے راستے میں انہیں صبر کرنا چاہیے۔ دم نہیں کرواتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی بات بیان فرمائی۔ کیا وجہ ہے ناظرین اکرام کیوں دم نہیں کرواتے ہیں وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا یقین ہے، ان کو اللہ سے اتنا تعلق ہے ان کا کہ وہ کسی اور سے نہیں کہتے اس مسئلے میں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ مخلوق سے میرا دل اٹک جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بار دم کروائے اچھا ہو گیا، 2 بار دم کروائے اچھا ہو گیا۔ اب انہیں قرآن سے زیادہ، حدیثوں سے زیادہ بھروسہ ہے اس عالم دین پر کہ وہ دم کرے گا تو اچھا ہوگا، تو پھر آپ کا دل اللہ کے بجائے مخلوق سے اٹک گیا ہے۔ یہ دم کرنے کی اندر جو پریشانیاں عقیدے پر آتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بھی انہیں کرنے لگتے ہیں، اگر وہ گمراہ مشرک ہوں۔ اگر توحید پر ہے تو کم از کم دل میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ہیں تو پھر شفا ہو جائے گی، جبکہ شفا دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ لا یسترقون، وہ دوسرے سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، اللہ پر اعتماد ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا دل دوسروں سے اٹک جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے دعا ہے، ایک طرح سے مانگنا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا مانگنے سے بچیں اتنا اچھا ہے، چونکہ یہ بھی مانگنا ہے، جیسے آپ کسی سے پیسہ مانگنے سے بچتے ہیں اسی طرح یہ بھی مانگنے ہی کی طرح ہے، اور وہ جو ذلت ہے اس ذلت سے آدمی بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان اور اعتقاد اور یقین مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بیان فرمائی اس علاج کے سلسلے میں کہ آج لوگوں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ فلاں سے مجھے شفا مل جائے گی، فلاں کی وجہ سے مجھے اچھا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے حدیث ہے، حدیث ابو داؤد کی ہے، 4207 حدیث ہے۔ صحابی جلیل حضرت ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کے والد کے ساتھ وہ آئے، اور ان کے جو والد تھے وہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ان کے پاس طب کا علم تھا، صحابی رسول کے والد۔ اور کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے نبی ذو وفرہ، اللہ کے نبی کے بال جو تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال آپ کی گردن تک تھے، آپ کے کان تک تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالوں کے اندر مہندی بھی میں نے دیکھی، محسوس کی۔ کہتے ہیں حضرت ابو رمسا رضی اللہ عنہ کے والد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ نے کہا، والد نے کہا ارینی ھذا الذی بظہرک، کہا کہ آپ کے پیٹھ پر جو نشان ہے نا مجھے بتائیے۔ رسول کے پیٹھ پر ایک نشان تھا جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے، چونکہ رسول آخری نبی تھے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں والمرسلین، تو آپ کی پیٹھ پر ایک مہر تھا نبوت کا، کبوتر کے انڈے کے مانند اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ میں وہ نشان تھا، اور وہ جو چمڑا تھا وہ ابھرا ہوا تھا، موٹا تھا اور اچھی طرح سے محسوس ہوتا تھا، جسم سے ابھرا ہوا کبوتر کے انڈے کے مثل۔ یہ نشان تھا ختم نبوت، آپ کے سچے نبی ہونے کی ایک نشانی تھی وہ۔ تو ان کے والد نے آ کر کہا مجھے بتائیے آپ کے پیٹھ میں کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ تھا، وہ گمان کر بیٹھے کہ شاید رسول کے پیٹھ میں جو نشان ہے وہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہے، ان کو ایسے لگا کہ شاید بیماری کی وجہ سے آپ کی جلد میں یہ نشان آ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا مجھے پیٹھ بتائیے آپ کی، اور کہا فإنی رجل طبیب، کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک طبیب ہوں، یعنی میں علاج کو جانتا ہوں۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی رسول کے والد سے، اللہ الطبیب، طبیب اللہ ہے، تم نہیں ہو، طبیب اللہ تعالیٰ ہے جو شفا دیتا ہے، حقیقت میں عافیت دیتا ہے، اور تم کیا ہو؟ آپ نے کہا بل انت رجل رفیق، کہا کہ تم ایک نرم دل آدمی ہو جو دوسروں کو دوائیاں دیتے ہو تاکہ انہیں آسانی پیدا ہو۔ طبیب اللہ ہے، اور آخر میں آپ نے کہا طبیبہ الذی خلقہا، اس جسم کا طبیب، علاج کرنے والا اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، ابو داؤد کی حدیث بتاتی ہے ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو اس پر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، آپ نے کہا تم ایک نرم آدمی ہو۔ علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دوائیاں دے کر بھیجتا ہے تاکہ جسم کو راحت اور آرام پہنچے، لیکن پہنچا کون رہا ہے اس کو؟ ڈاکٹر تو نہیں پہنچا پاتا ہے، وہ دوائیاں دیتا ہے وہ، لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ جو لا یسترقون ہے، جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے لوگ داخل ہوں گے، وہ دوسرے سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، ایک صفت۔ دوسری صفت ہے ان کے ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتطیرون، کسی چیز کو منحوس نہیں مانتے، کسی مہینے کو، دن کو، ہفتے کو، جگہ کو منحوس نہیں مانتے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اینٹ اور مٹی کے گھر میں آپ ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے کسی دن شادی کی اس لیے نقصان ہو رہا ہے، فلاں جگہ شادی کی اس لیے نقصان ہو رہا ہے، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے نقصان ہو رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا اس لیے نقصان ہو رہا ہے، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جانے والے لوگ کسی چیز کو نحوست والی نہیں سمجھتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ گناہ ہیں جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، سیدھی بات ہے، لیکن دوسری مخلوقات کو نقصان دینے والا یا منحوس نہیں مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ جگہ منحوس ہے، ایسا نہیں ہوتا ناظرین اکرام۔ ان چیزوں، یہ مخلوقات ہیں، ان کے اندر نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ جانور راستہ کاٹ لے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بدشگونی کا عقیدہ جو نہیں رکھتے وہ لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکتوون، داغ گنے کا علاج نہیں کراتے۔ قدیم زمانے میں ناظرین اکرام ایک علاج ہوتا ہے آگ سے کرتے، داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ داغ کر علاج نہیں کرواتے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جانے والے۔ کیوں؟ کیونکہ جاہلیت کے لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے شفا یابی ہوتی ہے، اور آگ سے جلانے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یہ جائز ہے ناظرین اکرام، اگر انسان کو ضرورت ہے، مجبوری ہے تو یہ جائز ہے، اگر کہیں اس حاجت پڑ رہی ہے۔ لیکن جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جانا چاہتے، فضیلت چاہتے، انہیں چاہیے کہ وہ داغ کر کے علاج نہ کروائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا ہو جائے گی، بلکہ انسان علاج کرائے، آگ کے علاج سے بچے۔ یہ تیسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے وہ یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آخری بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، توکل اور اعتماد ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ چوتھی اور آخری صفت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ توکل کیا ہے ناظرین اکرام؟ توکل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا، جو آپ کی اختیار میں، آپ ان اسباب کو جو جائز ہیں اختیار کیجیے۔ اب رقیہ کی بات چل رہی ہے، قرآن سے، حدیث سے، دعاؤں سے، استغفار سے اللہ سے مدد مانگیے، شفا حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مجھے شفا دینے والا ہے۔ اپنے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ یہ چار صفات اگر ہمارے اندر ہو ناظرین اکرام، ایک دوسروں سے دم کرنے کے لیے نہیں کہنا کبھی زندگی میں، حالانکہ یہ جائز ہے۔ جو یہ فضیلت چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نہ کہیں، خود دم کر لیں۔ جو آپ نے سنا اس کورس میں، یہ ساری دعائیں ہیں، اذکار ہیں، قرآن مجید ہے، اس سے آپ دم کر لیں اور صبر کریں۔ اور دوسری چیز ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو منحوس نہ سمجھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ داغ کر کے آگ سے علاج نہ کروائیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ چار صفات اگر ہمارے اندر ہوں گے ناظرین اکرام، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام،
ایک اہم موضوع ہمارا وہ یہ کہ شیطان سے کیسے اپنی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، کیسے وہ اسباب ہم اختیار کریں جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ پہلی اور بنیادی بات ہے ناظرین اکرام وہ یہ کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ کرنے کے لیے نظر آنا ضروری، تبھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شیطان نظر نہیں آتا ہے، اب نظر نہیں آتا، اس دشمن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو ہم بچ سکیں گے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے متعلق یہ بات قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ کہا سورۃ النساء آیت نمبر 28 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 76 میں شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، چاہے جادو ہو، جنات ہو، شیطان ہو، ان کی جتنی بھی چالیں ہیں جان لیجئے کہ وہ کمزور ہوتی ہیں، اس کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ وہی سورۃ النساء آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ بھی کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ شیطان کی چال بھی کمزور ہے اور انسان بھی کمزور ہے، اور یہ قاعدہ ہے ناظرین اکرام، جب کمزور آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ جب تک کوئی تیسرا داخل کر کے کسی کی طرفداری نہ کرے اس وقت تک کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہم بھی کمزور ہیں، شیطان کا مکر بھی کمزور ہے، ایک دوسرے پر غالب ہم کیسے آئیں گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا تو ہم جیت جائیں گے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ شیطان سے بچنے کے کیا راستے ہیں؟ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کو واضح کیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن مانو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی ہو جائیں، شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو قرآن واضح کرتا ہے کہ مومن شیطان کو اپنا دشمن مانے، اپنے گھر والوں کا دشمن مانے، اور ان راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرے جس سے وہ ان کے شر سے، اس کی اذیت سے وہ بچ سکے۔ وہ کیا اسباب اور امور ہیں ناظرین اکرام؟ سب سے پہلا شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ذکر کیا وہ یہ اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تعوذ یہ کئی جگہوں پر مشروع ہے، کئی جگہوں پر کتاب و سنت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہمیں اس کی تفصیل پہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کریں۔ کیا دلیل ناظرین اکرام؟ قرآن مجید سورہ فصلت آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ شیطان اگر انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ اس سے بچا لے تم کو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ پہلا راستہ ناظرین اکرام وہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہم اہتمام کریں۔ دل میں وسوسہ آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام آپ کریں، تو اس کا اہتمام کریں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری چیز جو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا، وہ سورہ فلق اور سورۃ الناس، جیسا کہ حدیث میں اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا کہ ان دو صورتوں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان کے، جنات کے شر سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب ہے ناظرین اکرام جو گزر چکا ہے اس سے پہلے، وہ یہ کہ رات میں جب آپ سونے کے لیے بستر پر آئیں تو آپ سونے سے پہلے خیال کریں آیت الکرسی آپ پڑھ لیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی حفاظت ہوگی، یہ تیسرا سبب ہے۔ اور چوتھا سبب ہے شیطان سے حفاظت کا ناظرین اکرام، وہ سورہ بقرہ کا اہتمام ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، حدیث بھی گزر چکی، اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے فَإِنَّ لَا شَأْنًا عَجِيبًا عَظِيمًا لِلْغَایَةِ، کہتے ہیں اس کی عجیب اور بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے شیطانوں کو گھروں سے بھگانے میں۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کہتے ہیں لوگ اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اس کی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے جب لوگ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے لگتے ہیں، ان کے جسم میں، ان کے گھروں میں اثر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں عجیب طریقے سے اثر ہوتا ہے اس کا۔ سورہ بقرہ کا اہتمام کیجیے، چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں جو اس سے پہلے گزر چکی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی گزر چکی، جو رات میں یہ دو آیتیں آمن الرسول کی سے لے کر کے اختتام تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوتے ہیں، وہ شیطان سے، اس کے شر سے، برائی سے حفاظت کا راستہ ہے۔ اور چھٹویں چیز جو گزر چکی وہ یہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ جو آدمی پڑھ لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اسے شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ 6واں سبب ہے۔ اور 7واں سبب ہے ناظرین اکرام، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے ان کلمات کے ذریعے سے۔ خاص طور پر خواب میں گھبرا کر کے اگر اٹھ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جملے کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور 8ویں چیز ہے ناظرین اکرام، وہ یہ بسم اللہ کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ ناظرین اکرام، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اس کی بڑی تأثیر ہے۔ اور دم کرنے والے جو اہل علم ہیں، رقات ہیں، انہوں نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے کہ جنات کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انسان ہر چیز بسم اللہ کہتا ہے، کھانے سے پہلے، دروازہ کھولتے ہوئے، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، کوئی چیز لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، کثرت سے جب انسان بسم اللہ بار بار کہتا ہے تو شیطان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی اس سے پہلے کہ جب انسان اپنے کپڑے اتارتا ہے حمام میں، اگر بسم اللہ کہہ کے اتارتا ہے تو شیطان اسے دیکھ نہیں پاتا ہے، اس کی عزت کی جگہ کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ کا اتنا اثر ہے، لہٰذا اہتمام کیجئے بسم اللہ کثرت کے ساتھ، اس کا اہتمام کیجئے۔ کھاتے وقت، کھانے میں آپ کہیں گے، شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کے آپ دروازہ بند کرتے ہیں، شیطان آپ کو اذیت اور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ بسم اللہ کہتے ہیں، شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین اکرام، یہ 8ویں چیز ہے۔ اور 9ویں چیز ہے ناظرین اکرام، وہ یہ کہ انسان، عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کہتے ہیں، دیگر اہل علم نے، ابن قیم رحمہ اللہ اور وغیرہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، انسان فضول نگاہ، فضول کھانا، فضول گفتگو، فضول بیٹھکوں سے، ملاقاتوں سے بچے۔ کیوں ناظرین اکرام؟ یہ 4 چیزیں، فضول نظر، یعنی انسان ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جسے اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ گزرتی ہوئی عورتیں ہیں، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی خواتین ہیں، مردوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، فضول نظر۔ اور وہ چیزیں جو آپ کو نہیں دیکھنی ہے، بے حیائی کی چیزیں، گندی اور بری چیزیں، آج دیکھیے فلموں کی شکل میں ہوں، گانوں کی شکل میں ہوں، اور دیگر بے حیائی کی تصویریں ہوں، ویڈیوز ہوں۔ نظر کی حفاظت کیجیے، کیونکہ شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے امت تک۔ اور دوسرا، فضول طعام اور حد سے زیادہ کھانا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا، انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، تھک جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، ذکر نہیں کر پاتا، سو جاتا ہے، بیان وہ خطبہ جمعہ میں سو جائے گا، پروگراموں میں بھی سو جائے گا، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے، فضول کھانے سے۔ اور تیسرا، فضول گفتگو سے، گفتگو کر رہا ہے، بیکار گفتگو جس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس سے تعلق نہیں رکھنے والی چیز ہے، اس پر وہ گفتگو کرتے جا رہا ہے، شیطان ان راستوں سے داخل ہوتا ہے۔ اور چوتھا، فضول مخالطہ، کہ انسان ہر آدمی سے جہاں دیکھے ان سے مل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، وقت اپنا ضائع کر رہا ہے۔ فضول مخالطہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کہتے ہیں، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جہاں سے شیطان انسانوں کو داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان ان 4 چیزوں سے بچ جاتا ہے تو اپنے نفس کو اس نے شیطان کے شر سے، اس کے راستوں سے بچا لیا۔ گفتگو میں بیٹھیں، غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشی، نہ جانے کیا کیا انسان بول رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کسی انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ناظرین اکرام، اگر انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اگر انسان اپنے کھانے کی حفاظت کرے، اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اگر انسان اپنی دوستی کی حفاظت کرے، سبحان اللہ، یہ 4 چیزیں اہل علم نے بڑی گہرائی سے بیان کی ہیں۔ انسان کی اگر نگاہ پاک ہو، کہتے ہیں کہ شیطان کا تیر ہے، نگاہ سے انسان تک، شیطان کا تیر دل تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے نا، یہیں سے بے حیائی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ شروعات دیکھنے سے ہی ہوتی ہے۔ زنا تو انجام اور آخری سٹیج ہے، شروعات تو نگاہ سے ہی ہوتی ہے، دیکھنے سے ہی ہوتی۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہ کو پاک رکھنا، دل کو پاک رکھنا، عزت کو پاک رکھنا، اور دل اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ناظرین اکرام، نگاہ کی حفاظت کیجیے۔ بری چیز آپ دیکھیں گے نہیں، جتنا کم آپ دیکھیں گے اتنا کم آپ کے اندر شہوت بھڑکے گی، گناہ کی طرف شیطان آپ کو مائل نہیں کرے گا۔
آپ جا رہے ہیں راستے میں گندی تصویریں لگی ہوئی، آپ اسے دیکھتے جائیں گے، اسی وقت شیطان آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ کے ذہن کو، دل کو خراب کرنے لگے گا۔ اس لیے اہل علم نے کہا نگاہ کی حفاظت کرو، اور دوسرا کہا کھانے کی حفاظت کرو۔ انسان کھا کھا کر کے حرام کھا رہا ہے وہ گناہ ہے، اور حلال کھا رہا ہے اتنا کھا لیا ہے کہ اب اس کے اندر ہمت، حوصلہ، جمع مردی، محنت، مشقت نہیں ہے، کھا کر کے تھک گیا ہے اور پھر وہ سست ہو گیا، غافل ہو گیا۔ عام طور پر پیٹ بھر کر کھانے والے غافل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ نشاط یا بہت زیادہ وہ عملی میدان میں بہت آگے نظر نہیں آتے۔ حتیٰ کہ علم میں بھی کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ کھانے والے لوگ علمی میدان میں بہت زیادہ آگے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جسم اسے سست پڑ جاتا ہے۔ بقدر ضرورت اور سنت کے مطابق کھانے کی حفاظت۔ اور تیسرا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، گفتگو کرے تو کم کرے۔ کہتے ہیں کہ جب تک آپ بولتے نہیں ہیں آپ اپنے جملوں کے مالک ہیں۔ آپ نے بول دیا، اب آپ اپنے جملوں کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کا مالک ہو گیا۔ کسی کو آپ نے برا بول دیا، نازک رشتہ ہے، اس رشتے میں آپ نے کچھ ایسا بول دیا جو نہیں بولنا تھا، اب آپ اسے چاہ کر واپس نہیں لے سکتے۔ آپ ہی کا جملہ ہے لیکن آپ اسے واپس نہیں لے سکتے، آپ کے اختیار میں وہ نہیں ہے۔ آپ نے پیسہ دیا، آپ واپس لے لیجئے، آپ نے لے لیا ہوگا، لیکن جملے کو کیسے واپس لیں گے آپ؟ اس کا نقصان پہنچ جاتا ہے، بہت دور دور تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے زخم بھر جاتے ہیں، دلوں کے زخم نہیں بھرتے۔ دشمنیاں زبان سے ہی شروع ہوتی ہیں، اچانک لوگ تلواروں سے نہیں لڑتے ہیں۔ ناظرین اکرام، لوگوں کے درمیان لڑائی اور فتنہ اور فساد زبان سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کم گفتگو کیجئے، جتنی ضرورت ہو اتنی گفتگو کیجئے، جو بھلا ہے وہ کہیے، نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خاموش رہنے والے کم شرمندہ ہوتے ہیں، عام طور پر بولنے والے ہی شرمندہ ہوتے ہیں۔ آپ خاموش رہ گئے، زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ہاں آپ کو وہاں بولنا تھا، آپ نے نہیں بولا، لیکن اکثر لوگ جو شرمندہ ہوتے ہیں بولنے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں۔ زبان کی حفاظت۔ اور چوتھا، دوستی آپ کی اچھی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، انہی کا اثر ہوگا، انہی کا ذہن ہوگا، انہی کا مزاج ہوگا۔ ایک پڑھنے لکھنے والے کسی نوجوان کو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ چھوڑ دیں جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، اسی طرح سے فاسق و فاجر ہیں، نشہ کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، آپ چھوڑ دیجئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نوجوان کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ انسان ایسے ہی ہے، دوسروں سے اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا ان 4 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 9ویں چیز ہے، اور 10ویں اور آخری چیز ہے وہ یہ، ناظرین اکرام، جس سے شیطان سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ جو لوگ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ بھی آپ نے سنی، سورہ زخرف آیت نمبر 36، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اللہ ان پہ شیطان کو مسلط کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام، جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، بار بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے شر سے، نقصان سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 10 اسباب ہیں جو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بیان کی ناظرین اکرام، جس سے انسان شیطان سے، اس کی اذیت سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اختتام پر کچھ غلطیاں ہیں جو رقیہ کے باب میں پائی جاتی ہیں، جن سے بچنا بہت ضروری ہے ناظرین اکرام، ورنہ ہمارا رقیہ شرعی رقیہ نہیں رہے گا، سنت پر نہیں رہے گا، گمراہی پر ہمارا رقیہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ان باتوں کو اچھی طرح سنیے اور اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ دم کروانے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں کسی کے پاس یا کسی کو بلا رہے ہیں، تو جان لیجئے ایسے شخص کے پاس کبھی دم مت کروائیے، دم مت کیجئے۔ وہ شخص جو گمراہ ہے، شرک کرنے والا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، جادوگر ہے، نجومی ہے، لوگوں کی قسمت بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے مکاروں کے پاس نہ کبھی جائیے، نہ کبھی بلائیے، اور ان سے کبھی دم مت کروائیے ناظرین اکرام، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر لیا۔ کیونکہ حدیث کے مطابق کہ جو آدمی کسی جادوگر عراف کے پاس جاتا ہے اور جا کر کوئی سوال اس سے کر لیتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے، جو کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو دم کرنا ہے آپ کو تو آپ کتاب و سنت کے مطابق کیجیے، آپ خود اپنا دم کیجیے۔ اور دوسرا، آپ دم کروا رہے ہیں کسی سے تو جان لیجیے کہ اس کا عقیدہ کیسے ہے۔ اگر وہ توحید پر ہے، سنت پر ہے، تو اسی سے دم کروائیے،
ورنہ آپ دم مت کروائیں۔ ناظرین اکرام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں بتایا میں نے، یہودی کے پاس گئیں، ان کے شوہر نے انہیں روک دیا اور کہا کہ ہم اس شرک سے بے نیاز ہیں، اس تعویذ سے، اس کے پاس جانے سے ہم بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری غلطی جو رقیہ میں پائی جاتی ہے ناظرین اکرام، جس سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا شخص اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کرے۔ خاص طور پر کوئی شخص عورت کو دم کر رہا ہے جو اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس کے جسم کو ہاتھ لگانا، اس کے سر کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی شرعی بنیادوں کے آپ ان ساری چیزوں کو حلال کر دیں، ان ساری چیزوں کو آپ مباح کر لیں۔ دم کرنے کے لیے کیا چھونا ضروری ہوتا ہے؟ آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو بیمار ہیں آپ نے بغیر چھوئے کے دم کیا ہے۔ اگر مرد ہیں تو آپ چھو کر دم کر سکتے ہیں، درد ہے وہاں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ہاتھ پھیر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ آپ نے بغیر چھوئے کے بھی دم کیا ہے، لہٰذا عورتوں کو ہاتھ لگا کر کے دم کرنا۔ اسی طرح عورتوں کا بغیر پردے کے ایسے شخص کے سامنے آ جانا جو دم کر رہا ہے اور دم کے نام پر وہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گیا، اب گھر میں اس کی وجہ سے پردے کا نظم برباد کرنا، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس کے سامنے بغیر پردے کے لا کر سامنے کھڑا کر دینا، یہ درست نہیں۔ ناظرین اکرام، رقیہ کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی، لہٰذا دم کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان گناہوں سے بچیں کہ آپ بے پردگی نہ ہونے دیں، اور اسی طرح بغیر ہاتھ لگائے کہ رقیہ ہو اور دم ہو، اور کوشش کریں کہ آپ خود سے رقیہ کر لیں، خود سے آپ دم کر لیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ قرآن کثرت سے پڑھیں، جو آپ نے اس سے پہلے سنا سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، ان کے ذریعے سے دم کر لیں۔ اگر زمزم ہے زمزم پہ دم کر کے پئیں، سبحان اللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور تیسری غلطی ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ بعض لوگ دم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ دم کر رہے ہیں، کس چیز سے دم کر رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، واضح نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے سنا دم کرنے کے لیے ضروری ہے یا تو عربی زبان میں دم ہو یا اس زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ دم کرنے والا دم کر رہا ہے لیکن کس زبان میں کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی گنتیاں لکھ رہا ہے، وہ تعویذ لکھ کر دے رہا ہے، تو یہ اس سے بھی برا ہے۔ تعویذ جائز نہیں اسلام میں۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا آپ نے کہ ان الرقى والتمائم والتیورۃ شرک، حدیث آپ نے سنی کہ جو شرکیہ بدعت کا دم ہے اور یہ تعویذیں ہیں، یہ جادو ہے، یہ سب شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا دم کرنے والا شخص دم کرے تو واضح عربی زبان میں ہو، اگر وہ بات کر رہا ہے، اگر وہ دم کر رہا ہے تو ایسی زبان جو سمجھ میں آ رہی ہو، ورنہ ایسا ہو سکتا ناظرین اکرام وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور کسی غلط طریقے سے اور گمراہ راستوں سے آپ تک وہ پہنچ رہا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری غلطی ہے۔ اور چوتھی غلطی ناظرین اکرام رقیہ کے باب میں وہ یہ کہ بہت سارے لوگ رقیہ کے نام پر، دم کرنے کے نام پر ایسی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ شرک نہیں تو کم از کم بدعت۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر مرغی چھوڑ دو، کیا مرغی چھوڑ دینے سے انسان شفایاب ہو جاتا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس ورق کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دو، آپ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قبرستان جاؤ، ایسی چیزوں میں بدعات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، آپ خود دم کرتے تھے، بچوں کو دم کرتے تھے، گھر والوں کو دم کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو دم کرتے تھے، لیکن اس میں یہ دم نہیں ہے کہ انسان بدعات کا شکار ہو جائے اور خاص فضیلتیں خود سے گھڑ لے رہے ہیں۔ آپ نے یہ کر لیا تو یہ فضیلت آپ کے لیے حاصل ہوگی، اس بدعات سے بچنا ضروری۔ ناظرین اکرام، بغیر بدعات کے سنت کے مطابق رقیہ کریں، اور ایسی دم ایسا جائز ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، نافرمانی کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اور پانچویں غلطی ناظرین اکرام جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ دم کرنے کے نام پر لوگوں سے ان کی جسم کی سے لگے ہوئے کوئی چیز مانگتے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے آپ کا بچا ہوا کھانا، آپ جو پہنتے ہیں اس کپڑے کا کوئی ٹکڑا، کوئی کہتا ہے آپ کے ناخن، آپ کے بال، یہ جادوگر ہیں، دم کرنے والے لوگ نہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، اور اس رقیے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے جسم کا کوئی حصہ دینا پڑے آپ کو، کہ ہاں میں ناخن دوں گا، میں بال دوں گا، میں کپڑا دوں گا، تو یہ رقیے میں ہونے والی بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح رقیے کی بہت بڑی غلطی یہ ہے ناظرین اکرام کہ رقیہ کرنے والے لوگ جو دم کرواتے ہیں کسی سے، خاص طور پر ان سے اپنے عقیدے کو
وہ باندھ لیتے ہیں کہ مجھے شفا مل رہی اس کی وجہ سے، جبکہ رقیہ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اور اپنے عقیدے کی حفاظت کا طریقہ یہ ناظرین اکرام کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے اور شفا کو اسی کی طرف منسوب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اس کا یہ اعتقاد نہ ہو۔ یہ اہم بات ہے ناظرین اکرام۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ کہ دم کرنے والے لوگ جنات سے مدد مانگتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں جنات سے مدد مانگنا۔ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، جنات سے رسول چاہتے تو مدد مانگ سکتے تھے، مسلمان جن بھی تھے آپ کے پاس، جنات آئے مسلمان ہوئے، آپ نے حدیثیں بیان کی، لیکن کبھی آپ نے جنات سے مدد نہیں مانگی ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے میرا موکل ہے، میرا جن ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، میں اس سے کام کرواتا ہوں، تو ایسے آدمی سے ہوشیار رہیے، ایسے آدمی سے دم مت کروائیے، علاج مت کروائیے، یہ رقیہ میں ہونے والی غلطی ہے۔ اور ناظرین اکرام آخری غلطی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو رقیہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے رقیہ کی شکلیں جو شرکیہ رقیہ ہے۔ رقیہ ناظرین اکرام آپ نے تفصیل سے سمجھ لیا ہوگا، ایک رقیہ ہوتا ہے شرعیہ سنیہ جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، دوسرا رقیہ ہوتا ہے رقیہ شرکیہ جس میں کھلا شرک ہوتا ہے، مردوں سے مدد مانگی جاتی ہے، بتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جادوگروں سے علاج کرواتے ہیں، رقیہ شرکیہ ہے۔ اور تیسرا ہے رقیہ بدعیہ جس کے اندر بدعات پائی جاتی ہے، خرافات پائی جاتی ہیں جو آپ نے سنا، اور ایسا رقیہ جس کے اندر گناہ بھی پائے جاتے ہیں، ایسا رقیہ بھی ہوتا ہے جو غیر شرعی ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام ایک بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ رقیہ کی کچھ شکلیں غیر مسلموں سے ہم تک آ گئی ہیں، غیر مسلموں کا طریقہ نظر لگ گئی، جھاڑو پھیر کر کے اتارو، لیمو پھیر کر کے اتارو، دہلیز پار ہو گئی تو ایسا کرو، دہلیز پار ہو گئی تو ایسا کرو، ایسے دم کرو، جو کہ کفار سے، مشرکین سے، فاسقوں سے ہم تک پہنچی، نعوذ باللہ۔ ناظرین کرام ایسے رقیے سے بچیے، ایسے دم سے بچیے جو کفار کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہاتھ میں کوئی جھاڑو لیے ہوئے ہے اور جھاڑو لے کر کے وہ دم کر رہا ہے، اور وہ دم کے اندر نعوذ باللہ وہ ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے جو رنگ والی چیزیں ہیں، جو غیر مسلمین اپنی عبادتوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیمو مرچی استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح سے انسان کو وہ شرک کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کبھی کھلے لفظوں میں، کبھی دبے لفظوں کے اندر۔ تو ناظرین اکرام اس سے بچیے۔ بلکہ بہت سارے لوگ جو جادوگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ کیوں مرتد ہو چکے ہیں؟ جنات انسانوں کی مدد کب کرتے ہیں؟ جو کفار ہیں جنات مدد اس وقت کرتے ہیں ناظرین اکرام جب کوئی جادوگر کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، جب وہ نعوذ باللہ قرآن کو اپنے پیروں سے کچلتے ہیں، یا پھر وہ قرآن گندی جگہ پر پھینکتے ہیں، یا اللہ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، جب وہ کفریہ کام کرتے ہیں تب جنات ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میں نے قابو کر لیا، جنات قابو میں نہیں آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، لیکن انسانوں کے قابو میں وہ نہیں آتے ہیں کہ آپ انہیں ان سے کام کروا لیں گے، اپنا کوئی کام نکلوا لیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو جادوگر ہیں، جو جنات کو اپنے پاس رکھ کر کام کروانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جادوگروں کے پاس جنات اس وقت کام کرتے ہیں جب وہ آدمی اللہ کا شرک کرے، کفر کرے، وہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ ہیں جو مسلمان جنات سے مدد مانگنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں اسلام میں، مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو کیسے پتا وہ مسلمان ہے؟ وہ جنات تو نظر نہیں آتے، اور ان کی گواہی کیسے آپ مانیں؟ کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تو اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن کہتا ہے فاسق آئے تو خبر کی تحقیق کرو، کیسے تحقیق کریں گے آپ؟ وہ تو دکھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان سے جائز نہیں مدد مانگنا۔ اور جادوگر وہ کفر کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ رقیہ میں ہونے والی غلطیاں ناظرین اکرام ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جس کے فضل اور توفیق سے ہمارا ایک کورس مکمل ہوا۔ ناظرین اکرام سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس نیکی کی توفیق دی، اور وہی ہے جو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔ اس اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد دوائے السلفیہ کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم کورس کو ترتیب دیا۔ اس اہم کورس کے لیے انہوں نے کوششیں کی جو کہ انتہائی اہم موضوعات سے متعلق رہا، طہارت کی وہ احکامات جو مسلمان کو جاننا چاہیے، اور اسی طرح رقیہ
دم سے متعلق بنیادی باتیں جو مسلمان کے علم میں ہو، کیسے وہ اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، اس اہم موضوع کے تحت انہوں نے اس کورس کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ آف سلفیہ کی پوری ٹیم کو، ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کو نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مبارک بنائے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام، جنہوں نے بھی اس کورس کی ترتیب میں، تنسیق میں، اور کسی بھی اعتبار سے اس کی ریکارڈنگ میں، ایڈیٹنگ میں، نشر و اشاعت میں کسی بھی طرح کی کوششیں کی، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مزید نیکی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انہیں استعمال فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام، آپ تمام شرکاء، خواتین و حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اس کورس میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شرکت کرنے کو قبول فرمائے، اور آپ کی اس نیکی کو، اس علم کے حاصل کرنے کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر، سنت پر زندہ رکھے، اور ہماری موت بھی ہو تو توحید پر ہو، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے، انبیاء اور مرسلین صحابہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پھر ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔